اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا عیسائیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ یہودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام پر الزامات لگائے ہیں اور طرح طرح سے ان کی شان میں بہتان طرازی کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بیان کی جا رہی ہے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے یہاں، خاص طور سے عیسائیوں کے یہاں یہ رسم ہے کہ ان کے یہاں جب کوئی آدمی عیسائی بنتا ہے تو وہ ایک پانی میں ایک طرح کا رنگ گھول کر رکھتے ہیں اور اس رنگ میں اور اس پانی میں اس آدمی کو نہلاتے ہیں، اور اس سے ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ اب پکا اور سچا عیسائی بن گیا ہے۔ اسی طرح ان کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو مکمل اور صحیح عیسائی بنانے کے لیے وہ اس رنگے ہوئے پانی میں اس کو نہلاتے ہیں، اور اس سے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اصلی عیسائی بن گیا ہے۔ چنانچہ ان کی تردید میں اور ان کے رد میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم ان سے یہ کہہ دو کہ ہم پر بجائے عیسائیت کے یا یہودیت کے اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ذات سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ ہونے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دی ہے اور اپنے دین کے قبول کرنے کا ہمارے لیے فیصلہ فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے دین کو پسند فرما لیا ہے، جس دین کا نام دین اسلام ہے۔ چنانچہ قرآن اور حدیث کی تشریحات اور اکابر علماء اور بزرگان دین کے ذریعے یہ بات سمجھائی اور بتلائی گئی ہے آیت کریمہ کی روشنی میں کہ سب سے بڑا اور سب سے اچھا رنگ اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو سب سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کو اپناتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو۔ جو شخص اللہ کے دین پر جتنا زیادہ عامل ہے وہ اللہ کے اتنے ہی زیادہ قریب ہے، وہ دین کے قریب ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی ہے کہ میرے بندے میرے دین کو ماننے اور اختیار کرنے والے وہ اس دین پر جمیں، اس دین پر عمل کرے۔ یہی ان کا اصلی رنگ ہے جو اصلاً ایمان کا رنگ ہے، ایمانی اور اسلامی رنگ ہے جو اصل اللہ تعالیٰ کا منشا اور اس کی رضا ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے ہر ایک مسلمان کو، مومن کو اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے، زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرے، آپ کی سنتوں پر عمل کرے، آپ کے طریقے کو زندہ کرے۔ یہی وہ چیز ہے جو مومن کی سب سے زیادہ قیمتی زندگی کا سرمایہ ہے، اور جو مومن کے لیے سب سے زیادہ کارآمد اور مفید چیز ہے۔ اسی کے ذریعے ایک مسلمان سچا مسلمان بن سکتا ہے، اور اسی کو چھوڑ کے ایک مسلمان دور جا سکتا ہے اور دور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول قرآن و حدیث اور سنت و شریعت کو اپنا کر اور اس کو اختیار کر کے اس کو استقامت کے ساتھ، پابندی اور اہتمام کے ساتھ عمل میں لانا چاہیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔